حاضرین کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی اعظم البلاء برح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي سب مل کے يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائیے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. باوز بلند صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر بلند صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
بلند ترین صلوات وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے پھر محرم کا مہینہ نصیب کیا ہے. نہیں معلوم کتنے مومنین پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے. ایک عظیم و شان نعمت ہے محرم مولا حسین علیہ السلام، اور یہ محرم قلب کو پاک کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرما رہا ہے: یوم لا ينفع مال ولا بنون. لوگوں، یہ جو اتنا سارا مال تم نے جمع کیا ہے، لوگوں یہ جو بڑے بڑے گھر اور کوٹھیاں تم نے بنائی ہیں، لوگوں یہ جو ماشاءاللہ شادیاں کی ہیں، بچے پیدا کیے ہیں، ایک دن آئے گا جب نہ پیسہ کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ گھر کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. خدایا اس دن کیا کام آئے گا؟ کہا الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اس دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. اس دن کامیابی اسی کو ملے گی جس کا قلب سلیم ہوگا. لیکن ابتدا میں آپ کی پیاری سماعتوں کو ہدیہ کروں کہ یہ قلب سلیم کیا ہے، یہ پاک دل کیا ہے، یہ قلب سلیم کسے کہا جاتا ہے، یہ پاک دل کسے کہا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا فرماتے ہیں، چھٹے سرکار فرماتے ہیں: لوگوں قلب سلیم کو جاننا چاہتے ہو؟ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ قلب جسے اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے، وہ قلب جسے اللہ سلیم بناتا ہے. وہ کون سا قلب ہے، وہ کون سا دل ہے؟ تو چھٹے سرکار نے فرمایا: من اراد اللہ بہل خیر قذف فی قلبہ حب الحسین. کہ اللہ جس قلب کو سلیم بنانا چاہتا ہے اسے عاشق حسین کر دیتا ہے. اللہ جس قلب کو پاک بنانا چاہتا ہے، اللہ جس قلب کو سلیم بنانا چاہتا ہے، تو اس میں عشق حسین ڈال دیتا ہے. معلوم ہو گیا کہ قلب سلیم وہ قلب ہے جو عاشق حسین ابن علی ہے. تبھی تو شاعر، اور قلب سلیم ہوگا تو جنت میں جائیں گے، قلب سلیم ہوگا تو قبر کے عذاب سے بچیں گے، قلب سلیم ہوگا تو برزخ کی پرابلمز اور مشکلات سے بچیں گے. یعنی قلب سلیم جنت میں لے جائے گا، قلب سلیم جنتی بنائے گا. اور آپ نے سنا قلب سلیم کیا ہے؟ عشق حسین ہے، عشق آل حسین ہے. اب آپ کو شعر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے، دشمن علی کو کہتا ہے، دشمن حسین کو کہتا ہے: گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی. وہ سامنے دوزخ ہے تو اس سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی. اگر جنت میں جانا ہے تو در حسین پہ جھکنا ہوگا، در علی پہ جھکنا ہوگا. تو قلب سلیم انشاءاللہ اس سال ہمارا موضوع ہے قلب سلیم اور عقل سلیم. کیوں بھائی؟ عقل سلیم قلب سلیم بناتا ہے،
کیونکہ اگر انسان قلب سلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو عقل سلیم کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. اب میں دونوں کی ڈیفینیشن دیتا ہوں. بھائی قلب سلیم تو آپ تقریباً سمجھ گئے کیا ہے. قلب سلیم وہ قلب جو حسین کا عاشق ہو, جو حسین کا محب ہو, جو حسین سے محبت کرتا ہو, جو حسین کی اطاعت کرتا ہو, جو حسین کی اطاعت کرتے ہوئے جنت میں جانے والا, وہ قلب سلیم ہے. لیکن یہ قلب سلیم بنتا کیسے ہے؟ عقل سلیم کی مدد سے. اچھا عقل کیا ہے؟ آپ بچے سے پوچھیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں عقل یعنی بس ہوشیاری. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہوشیاری سے کوئی میں نے بے ایمانی بھی کر لی تو عقل مند انسان ہوں. ایک انسان نے کسی بیچارے کو دھوکہ دیا, 1 لاکھ روپیہ کما لیا, اب گھر آ کے کیا کہتے ہیں؟ میں نے بڑی ہوشیاری کی. ایسے ہی ہے نا, دھوکہ دیا اور کہتا ہے جی میں بڑی ہوشیاری کر کے آیا ہوں. یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ عقل مندی ہے. یہ عقل مندی نہیں, یہ عقل سلیم نہیں. ہم نے عقل سلیم حاصل کرنا ہے اور عقل سلیم انسان کو قلب سلیم کی طرف لے جائے گا. بھائی یہ فرعون نے ہوشیاری کی تھی اپنے لحاظ سے. اس نے اپنے مشیر سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ خدائی کا دعویٰ کروں تو سارے لوگ مجھے خدا مان جائیں. اس کے مشیر نے ایک اسے ہوشیاری بتائی جس کو ہم دنیا میں ہوشیاری کہتے ہیں, لیکن یہ ہوشیاری نہیں ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ حماقت ہے. اب اسے کیا کہا اس کے مشیر نے کہا تم قوم کو جاہل بنا دو, 1 نسل 2 نسل اسکول بند کروا دو, پڑھائی بند کروا دو. جب یہ سارے جاہل ہوں گے پھر بولنا خدا کون ہے؟ کھانا دیتا ہے, میں کھانا دے رہا ہوں, میں خدا ہوں. خدا کون ہے؟ پانی دیتا ہے, میں پانی دے رہا ہوں, میں خدا ہوں. خدا کون ہے؟ مارتا ہے, میں مار رہا ہوں, میں خدا ہوں. خدا کون ہے؟ زندگی دیتا ہے, میں ایک شخص کو نہیں مارتا, زندگی دیتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں, تو میں خدا ہوں. لیکن اس نے سمجھا میں نے ہوشیاری کی, لیکن یہ ہوشیاری نہیں تھی. اس نے سمجھا میں نے عقل مندی کی, مگر یہ عقل مندی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ عقل مند انسان 2 روپے حاصل کرنے کے لیے 2 لاکھ کا نقصان نہیں کراتا. بھائی قلب سلیم تب ملے گا جب عقل سلیم انسان استعمال کرے. جب زندگی میں عقل سلیم آئے گا تب قلب سلیم پہ پہنچے گا. بھائی عقل مند انسان ہے کوئی جو 20 روپے کی خاطر 20 لاکھ کا نقصان کرے؟ بھائی عقل یہ نہیں مانتی, عقل نہیں مانتی. آج جو انسان 2 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے دھوکہ دے کے آتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے میں نے ہوشیاری کر لی, کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا تیز ہے, کیا کر کے آیا؟ وہ 20 لاکھ دھوکہ دے کے آیا ہے. آپ کا بچہ تیز نہیں, یہ بڑا احمق ہے. ایک شخص آیا مولا علی کے پاس, اس نے کہا یا علی یہ شام والا بڑا عقل مند ہے, شام والا بڑا عقل مند ہے. اس نے مولا علی کو کہا, ایڈوائز دینے کی کوشش کی, مشورہ دینے کی, کہا یا علی آپ بھی ایسی ہوشیاریاں کیجئے. بھائی کیا ہوشیاری کی؟ شام والے نے سارے شام کے بچوں کے گھروں میں بکریاں بھجوا دی, چھوٹی چھوٹی بکریاں. اب بچے جناب بکریوں سے مانوس ہو رہے ہیں, بچوں کو بکریوں سے محبت ہو رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد, کچھ ہفتے کے بعد, کچھ مہینے کے بعد شام والے نے اپنے فوجیوں کو بھیجا, سب کے گھروں میں بکریوں کا سر کاٹ کے آ جاؤ اور بولو کہ علی نے تمہاری بکریوں کا سر کٹوایا. کیوں؟ تاکہ بچوں کے دلوں میں علی مولا کی دشمنی ڈالے, بغض ڈالے, نفرت ڈالے. اب یہ اپنے لحاظ سے ہوشیاری کر رہا تھا, اپنے لحاظ سے عقل مندی کر رہا تھا. تو کسی نے آ کر مولا علی کو کہا یا علی یہ شام والا ہوشیاری کر رہا ہے, عقل مندی کر رہا ہے, آپ کیوں نہیں کرتے ایسے کام؟ علی مولا نے فرمایا جو کام وہ کر رہا ہے اسے عقل مندی نہیں کہتے, وہ عقل مندی نہیں, اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کے پاس عقل سلیم ہوتا تو کبھی علی سے دشمنی نہ کرتا. اگر عقل سلیم ہوتا کبھی علی مولا سے دشمنی نہ کرتا, علی کے مقابلے میں نہ آتا, کل ایمان سے لڑنے نہ آتا, کل ایمان کے مقابلے میں نہ آتا. بس عزیزان محترم عقل سلیم اگر انسان کے ذہن میں آ جائے نا, اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو قلب سلیم کی طرف لے جائے گا. آج ہم جو شیعہ سنی میں جو اختلافات دیکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عقل سلیم کو استعمال نہیں کر رہے. ہم اگر عقل سلیم کو استعمال کریں تو کبھی شیعہ اور سنی آپس میں جھگڑا ہی نہ کریں. بھائی شیعہ سنی کا خدا ایک ہے یا 2 ہے؟ خدا ایک. شیعہ ہو خدا ایک, سنی ہو تو خدا وہی ہے. بھائی ہمارا کعبہ ایک ہے یا 2 ہے؟ کعبہ ہمارا ایک ہے. ہمارے نبی ایک ہے یا 2 ہے؟ ہمارا نبی ایک ہے. یعنی شیعہ ہو یا سنی, خدا ایک, نبی ایک, کعبہ ایک. اچھا یہ بھی سن لیجئے, یہ بھی سن لیجئے ہمارا دشمن بھی ایک. یعنی شیعہ ہو یا سنی, بھائی دشمن ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے, مسلمان کو نابود کرنا چاہتا ہے. شیطان ہم سب کا دشمن ہے, شیعہ کا بھی دشمن, سنی کا بھی دشمن. اب جب انسان کے پاس عقل سلیم نہیں ہوگا
تو بیکار میں اپنے شیعہ بھائی سے لڑے گا، بیکار میں اپنے سنی بھائی سے لڑے گا، اور پھر نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ بے عقل مندی سے زندگی گزارتے ہوئے غلط نعرے بھی بنائے گا۔ آج کل کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہتے ہیں شیعہ کافر۔ اب میں کہتا ہوں بھائی یہ اگر عقل سلیم رکھتے ہو کبھی شیعہ کافر نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ بھائی شیعہ کو کافر کہنے سے پہلے ذرا سوچ لو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابراہیم بھی شیعہ ہے۔ بھائی عقل سلیم کو اگر انسان استعمال کرے، اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھو بھی، قرآن سمجھو بھی، قرآن کو سمجھ۔ بھائی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بھی شیعہ ہے۔ عقل سلیم اگر انسان کے پاس ہو تو کبھی شیعہ کافر نہیں کہے گا، کم سے کم پہلے یہ سوچے گا کہیں ابراہیم وہی آج والا ہماری طرح کا شیعہ علی تو نہیں ہے۔ تو ہم کیسے شیعہ کو کوئی کافر کہہ رہا ہے؟ شیعہ ابراہیم کو کہا جا رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اور جانتے ہیں ابراہیم کو شیعہ کب کہا گیا؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا نور نظر آ رہا ہے، پوچھا کہ یہ نور کس کا نور ہے؟ آواز آئی ابراہیم یہ میرے حبیب کا نور ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا، پھر حضرت ابراہیم نے دوسرا نور دیکھا، کہا کہ خدایا یہ کیا نور ہے؟ کہا کہ یہ میرے علی کا نور ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے 3 اور نور دیکھے، کہا یہ کون سے نور ہے؟ کہا یہ فاطمہ اور حسن اور حسین کا نور ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے 9 نور اور دیکھے، کہا یہ کون سے نور ہے؟ کہا یہ سجاد کا نور ہے، یہ باقر کا نور ہے، یہ صادق کا نور ہے، یہ کاظم کا نور ہے، یہ رضا کا نور ہے، یہ تقی کا نور ہے، یہ نقی کا نور ہے، یہ عسکری کا نور ہے، یہ محمد مہدی کا نور ہے۔ جب یہ نور دیکھے حضرت ابراہیم نے تو حضرت ابراہیم نے جب 14 کے نوروں کو دیکھا، 55 کے نور کو دیکھا، 12 کے نور کو دیکھا، 14 کے نور کو دیکھا، تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کچھ اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نور ہیں جو ان 14 کا طواف کر رہے ہیں۔ یا حضرت ابراہیم نے پوچھا خدایا وہ نور تو نبی کا تھا، یہ نور تو علی کا تھا، یہ نور تو پنجتن کا تھا، یہ نور تو 12 کا ہے، یہ نور تو 15 کا ہے، مگر یہ نور جو ان 14 کا طواف کر رہا ہے یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ نور 14 کے شیعوں کا نور ہے، یہ نور پنجتن کے شیعوں کا نور ہے، یہ نور علی کے شیعوں کا نور ہے۔ تو وہاں ابراہیم نے کہا خدایا مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے، خدایا مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ تو بس اللہ نے کہا، اور یہ روایت امام نے فرمائی ہے، میں کوئی کہانی نہیں بتا رہا، امام نے فرمایا ہے، یہ روایت ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کی تفسیر جب کسی نے امام سے پوچھی تو امام نے یہ واقعہ بتایا کہ شیعہ ابراہیم کس کا شیعہ ہے؟ علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے۔ جب انسان عقل سلیم استعمال کرے گا تو ایسے بیکار کے نعرے نہیں بنائے گا کہ نعوذ باللہ شیعہ کافر، نہیں، ابراہیم شیعہ ہے۔ عقل سلیم کو استعمال کرو میرے بھائی۔ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا خدا بھی ایک، ہمارا دشمن بھی ایک ہے، ہم نے اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے، لیکن پیار محبت اور اتحاد کا یقیناً یہ مقصد نہیں کہ میں شیعہ سنی ہو جاؤں وہ سنی شیعہ ہو جائے، سنی اپنی جگہ پہ سنی رہے، میں شیعہ اپنی جگہ پہ شیعہ ہوں، لیکن پیار اور محبت سے گفتگو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں کہ میرے بھائی یہ جو نعرے بناتے ہو نا ذرا سوچ سمجھ کے بناؤ۔ مثال کے طور پہ اب ذرا غور کیجئے گا، نعرے تکبیر سب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی وحدانیت اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، نعرے رسالت سب کہتے ہیں یا رسول اللہ، رسول خدا کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر نعرے حیدری سب یا علی کہتے ہیں، علی مولا کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ نعرہ شیعوں میں بھی ہے، سنیوں میں بھی ہے، مشہور نعرہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے عقل سلیم کو استعمال نہیں کیا۔ عقل سلیم کو جب استعمال نہیں کیا انہوں نے نعرے خلافت بھی بنا دیا، اور جواب میں کہتے ہیں حق چار یار۔ میں کہتا ہوں عقل سلیم کو استعمال کر لیں، تھوڑا عقل سلیم کو استعمال کریں۔ اب ہماری مائیں بہنیں شیعہ ہو یا سنی، جب وہ اللہ کی عظمت کا اقرار کریں گی تو بڑے آرام سے کہہ سکتی ہیں ہمارا اللہ۔ ہاں بھائی، جب ہماری ماں بہنیں شیعہ ہو یا سنی ہو بڑے پیار سے کہہ سکتی ہیں ہمارے نبی۔ ہاں بھائی، نبی کی نبوت کا اقرار کر سکتی ہیں۔ شیعہ ہو یا سنی تمام خواتین جب علی مولا کی ولایت کا اعلان کریں گی بڑے آرام سے کہہ سکتی ہیں ہمارے علی۔ جب انسان عقل سلیم کو استعمال نہیں کرے گا ایسے ہی نعرے بنا دے گا۔ اب شیعہ خاتون ہو
یا سنی خاتون ہو، دنیا کی کوئی بھی شریف خاتون ہو، کیا وہ کہہ سکتی ہے ہمارے 4 یار؟ ہاں بھائی کوئی کہہ سکتی ہے؟ نہیں کہہ سکتی نا۔ کہ میں کہہ رہا ہوں بھائی سوچو، عقل سلیم کو استعمال کرو، شیعہ ہو یا سنی ہو، عقل سلیم کو جب استعمال کرو گے کبھی غلط کام نہیں کرو گے، کبھی غلط نعرے نہیں بناؤ گے۔ یہ عقل سلیم شیعہ بھی استعمال کرے، سنی بھی استعمال کرے۔ اور یاد رکھیے ہمارے سنی بھائی ان مجالس میں آتے ہیں، ان کا احترام کرنا واجب ہے۔ ہم شیعہ جتنے بھی ہیں، ہم نے اپنے مولا سے سیکھا، مولا نے کہا کسی یہودی کو بھی اس انداز سے یہودی نہ کہنا کہ اسے برا لگے۔ سنی تو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اور جب ہمارے ہاں امام بارگاہ میں آ گئے، امام کے حرم میں آ گئے، امام کے گھر میں آ گئے، تو ان کا احترام کرنا واجب ہے، کیونکہ صرف وہ ہمارے مہمان نہیں بلکہ حسین ابن علی کے مہمان۔ تو ہم نے سنی بھائیوں کا احترام ضرور کرنا ہے، لیکن سوال کرنا تو ہر غلط نہیں ہے۔ سوال کرنے کی اجازت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو مشورہ دیں، کہتے ہیں تمہارا اصلی بھائی سچا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیب بتائے۔ اگر کوئی تمہارے سامنے صرف تعریف تمہاری کر رہا ہے اور تمہارا عیب نہیں بتا رہا، وہ تمہارا دوست نہیں۔ بھائی اگر میں ممبر پہ آنے سے پہلے، یہاں ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے میرے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہو، جو میرا دوست ہوگا نا وہ آگے کہے گا مولانا یہ ہٹا دیجئے، وہ میرا دوست ہے، اس نے میرا عیب بتایا، اس نے میری غلطی بتائی، تاکہ یہ غلطی نکالوں میں، یہ غلطی دور کروں، یہ غلطی صاف کروں۔ ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں بھائی ہم میں بھی اگر کوئی عیب ہے تم بتاؤ، لیکن اگر کوئی تم غلط کام کر رہے ہو، کیونکہ تم ہمارے بھائی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا مذاق اڑائے، کیونکہ جب کسی سنی کا بھی اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو وہ مسلمان کا مذاق ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم شیعوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی سنی بھائی کا مذاق کرے، اسی لیے ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں میرے بھائی عقل سلیم کے سائے میں آؤ۔ جب انسان عقل سلیم کے سائے میں آئے گا نا تو کبھی جب ہم شیعہ تقیہ کرتے ہیں نا تو ہم شیعوں پر انگلیاں نہیں اٹھائے گا۔ اگر عقل سلیم کو استعمال کرے گا کبھی شیعے کے تقیے کو منافقت نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عقل سلیم کہتا ہے قرآن میں اللہ نے مومن آل فرعون کو مومن کہا ہے۔ مومن آل فرعون کون تھا؟ جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ یعنی اللہ گویا بتا رہا ہے کہ تقیہ کرنے والا مومن ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا۔ جب انسان عقل سلیم کو استعمال کرے گا تو ہر عقیدے سے پہلے سوچے گا، ہر بات سے پہلے سوچے گا۔ جب عقل سلیم کو استعمال کرے نا، اگر کوئی انسان کبھی بھی شیعوں پہ اعتراض نہیں کرے گا کہ بھائی شیعوں میں حافظ قرآن کم ہوتے ہیں، حالانکہ شیعوں میں حافظ قرآن بہت ہیں، اب ایران میں جا کے دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ لیکن اگر عقل سلیم کو استعمال کرے گا نا کوئی بھائی، کبھی ہم پر اعتراض نہیں کرے گا کہ بھائی تم شیعوں میں حافظ قرآن کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بڑے آرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ 4 خلفاء میں علی مولا کے علاوہ بتاؤ کون حافظ قرآن تھا؟ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ عقل سلیم رکھنے والے بھائی اعتراض کرنے سے پہلے سوچو، اعتراض کرنے سے پہلے سوچو، نعرے بنانے سے پہلے سوچو، عقیدہ بنانے سے پہلے سوچو۔ اگر ایسے ہی عقیدہ بنا دیا تو ذرا دیکھو کہیں یہ تمہیں شیطان کی طرف سے تو عقیدہ نہیں مل رہا، کہیں یہ تمہیں نفس امارہ کی طرف سے تو عقیدہ نہیں مل رہا۔ اے میرے بھائی، اور یہ جیسے میں نے کہا صرف سنی بھائی نہیں، یہ ہمارے شیعہ بھائی، ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، سب کے لیے یہ پیغام ہے عقل سلیم کو استعمال کرو۔ عقل سلیم کے سائے میں جب انسان عقیدہ بنائے گا تو کبھی غلط عقیدہ نہیں بنائے گا۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ علی مولا کا مقام پچھلے خلفاء سے کم ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا ہم دلیل پوچھتے ہیں، اب دیکھیں جب انسان عقل سلیم کو استعمال نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ غلط دلیلیں دیتا ہے۔ ہم دلیل پوچھتے ہیں، اے میرے بھائی، اے میری جان، اے میرے دوست، ذرا تم بتاؤ کہ تمہارا جو عقیدہ ہے کہ علی مولا نعوذ باللہ پچھلے 3 خلفاء سے مقام میں کمتر ہے، اس پر تمہاری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کیونکہ علی آخر میں آئے تھے۔ بھائی یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی جو آخر میں بھائی پاکستان میں تو آخر میں وہی آتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے بھائی، لیکن وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آخر میں آئے اسی لیے نعوذ باللہ پچھلوں سے مقام کم۔ یعنی ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں عقل سلیم کے سائے میں سوچو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابو بکر پہلا خلیفہ تھا،
تو وہ بالا تر، دوسرا خلیفہ عمر تھا تو وہ تھوڑا کم، تیسرا خلیفہ عثمان تھا وہ تھوڑا کم، اور علی ابن ابی طالب قائد غر المحجلین، امام المتقین، امیر المومنین، کیونکہ چوتھے نمبر پہ آئے تھے تو وہ ان تینوں سے کم تر تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ اور دلیل عقل سلیم کو استعمال نہیں کیا، دلیل میں کہا کیونکہ آخر میں آئے تھے تو اس لیے کم تھے۔ اب میں سوال پوچھوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی علی محمد و آل محمد وعجل، ہمارے نبی آدم کے بعد آئے تھے نا، ظاہراً، ویسے تو خلقت پہلے تھی لیکن ظاہراً ہمارے رسول آدم کے بعد آئے تھے، نوح کے بعد آئے تھے، ابراہیم کے بعد آئے تھے، اسماعیل کے بعد آئے تھے۔ تو اب ذرا بتاؤ، بعد میں آنے والا اگر کم ہوتا ہے تو نبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی تو سب سے اعلیٰ ہیں، ہمارے رسول تو آدم سے بھی اعلیٰ ہیں، ہمارے رسول تو ابراہیم سے بھی اعلیٰ ہیں، ہمارے رسول تو اسماعیل سے بھی اعلیٰ ہیں۔ لیکن جب انسان عقل سلیم کو استعمال نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھے گا۔ عقل سلیم انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب ایک مرتبہ ہمارا مناظرہ ہو رہا تھا، ہم کراچی جا رہے تھے تو راستے میں گاڑی میں ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا، ایک دوسرا ہمارا سنی بھائی تھا جو حنفی تھا، شاید ایک شافعی تھا، ایک تین مختلف سنی بھائی تھے، اور میں ایک شیعہ تھا۔ ہم مسلسل گفتگو کر رہے تھے، توسل پہ گفتگو ہو رہی تھی، خلافت پہ گفتگو ہو رہی تھی، بڑی دوستانہ، 8 گھنٹے ہم تقریباً ساتھ تھے۔ جب میں دلیل دے رہا تھا تو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے، بھائی ہمارے مولویوں نے کہا اس سے زیادہ نہ سوچو، اس سے زیادہ نہ سوچو۔ بھائی عقل سلیم کہتا ہے سوچو۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک ایج ہے جس ایج میں آپ کو بعض چیزیں سوچنے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ بھائی چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کو شادی کی باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھائی انگریز لوگ جو ہیں بالکل ہی پاگل ہیں، انگریزوں نے 5 سال کے بچوں کو شادی کی باتیں سکھانا شروع کر دی، یہ ان کو فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھائی 5 سال کے بچوں کو واقعی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا، لیکن جب شادی شدہ ہو گیا پھر تو سوچنے کی ضرورت ہے بھائی، پھر تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بھائی ایک ٹائم ہے، ٹھیک ہے آپ چھوٹے ہیں، آپ کی سمجھ کم ہے، آپ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، لیکن بڑے ہو گئے آپ، اب تو عقل کو استعمال کریں۔ بھائی عقل سلیم کو جب انسان استعمال کرے گا تو سوال پوچھے گا کہ اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا رسول کی سنت تھی تو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ابو بکر ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتا تھا؟ یہ عقل سلیم کا سوال ہے کہ اگر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا رسول کی سنت تھی تو پہلا خلیفہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتا تھا؟ آج مالکی ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ عقل سلیم کہے گا کہ بھائی سوچو۔ یہ جو کہتے ہیں بھائی ہمارے مولوی نے منع کیا، اس سے زیادہ نہ، سوچو، ذرا کتاب پڑھو، ذرا مطالعہ کرو، اگر تم صحیح ہو تو بسم اللہ، اگر تم غلط ہو تو پھر صحیح کی طرف آ جاؤ، حقیقت کی طرف آ جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ، اور باطل کو چھوڑ دو، غلط کو چھوڑ دو، لیکن پیار اور محبت سے۔ عقل سلیم کیا کہتا ہے؟ عقل سلیم کہتا ہے کبھی کسی کو گالی نہ دینا، کبھی کسی کی توہین نہ کرنا، کبھی کسی کی بے عزتی نہ کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا نہ کہنا، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہے۔ تو ہم شیعہ عقل سلیم کی پیروی میں جاتے ہیں۔ عقل سلیم ہمیں سکھا رہا ہے کہ کبھی کسی کی توہین نہیں کرنی، لیکن پیار اور محبت میں عقل سلیم کی مدد سے آگے بڑھنا ہے، اور عقل سلیم ہمیں قلب سلیم کی طرف لے جائے گا۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیے، انسان ہے، جوان ہے، نکلا جناب اسکول کالج کی طرف، یونیورسٹی کی طرف، شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے، نفس امارہ بھی بیٹھا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اب نفس امارہ کہے گا او لڑکی کو دیکھو، نامحرم لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، نفس امارہ کہے گا دیکھو کتنی حسین ہے، لیکن قلب سلیم کہے گا ایک غیرت مند کسی کی ماں بہن کو نہ دیکھنا، کیونکہ غیرت مند کسی کی ماں بہن کو نہیں دیکھتا، کیونکہ امام نے فرمایا، عقل اول نے فرمایا، عقل کل نے فرمایا، عقل سلیم نے فرمایا، مولا نے کہا غیرت مند کسی کی ماں بہن کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اگر تم نے کسی کی ماں بہن کو دیکھا کوئی تیری ماں بہن کو دیکھے گا۔ یہ عقل سلیم قلب کو سلیم بنائے گا، یہ عقل سلیم قلب کو مضبوط بنائے گا، قلب کو پاک بنائے گا، قلب کو صاف کرے گا، قلب کو شیطان سے دور کرے گا، قلب کو نفس امارہ سے دور کرے گا۔ اور یہ جو بیماریاں لگ جاتی ہیں نا قلب کو، اچھا قلب جب میں کہہ رہا ہوں تو میرا مقصد یہ دل نہیں،
ایک تو ہارٹ کی بیماریاں ہیں، ہاں بھائی، تو ہارٹ اسپیشلسٹ آپ کو اس کا علاج بتائیں گے، کبھی کبھی یاد رہا تو ہم بھی آپ کو نسخے بتا دیں گے، لیکن ہارٹ کی پرابلم کی بات نہیں کر رہا۔ قلب جب میں کہہ رہا ہوں تو ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ اور ایک ہے روح، اور ایک ہے قلب، ایک ہے ضمیر اور ایک ہے فطرت۔ ایک نفس امارہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور چار چیزیں ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک روح ہے، ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، ایک قلب سلیم ہے، ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، ایک فطرت ہے، ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، ایک ضمیر ہے، ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اب قلب سلیم ان چار چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اب شیطان باہر سے گمراہ کر رہا ہے، وسوسہ کر کے، اندر سے نفس امارہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام کرو، یہ دھوکہ دو، یہ غیبت کرو، اور وہ دھوکہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہیں فائدہ ہے، یہ 1,00,000 روپے کا جو دھوکہ دو گے اس میں تمہیں فائدہ ہے، لیکن اگر قلب سلیم کی اطاعت کرو گے تو قلب سلیم کہے گا کوئی عقل مند انسان 10 روپے کی خاطر یا 10 لاکھ کی خاطر 10 لاکھ سال کو تباہ نہیں کرتا۔ یا 10 لاکھ کما لیا کسی کو دھوکہ دے کے تو کیا ہوا، آخر تو مرنا ہے نا، آخر تو مریں گے نا، شیعہ ہو یا سنی ہو مریں گے نا۔ اسی لیے کہا سنی کو بھی دھوکہ نہ دینا، یہ نہ کہ صرف شیعوں کو دھوکہ نہ دینا، مسلمان وہ ہے جو یہودی کو بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کسی انسان کو دھوکہ نہ دینا، یہ دھوکہ بازی اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام منع کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا اسلام سب کی فکر کرتا ہے، اسلام کہتا ہے جیسے اپنے شیعہ بھائی کا خیال رکھتے ہو اسی طرح سے اپنے سنی بھائی کا بھی خیال رکھو، اسی طرح سے اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی اسلامی ملک میں رہتا ہے اس کا خیال رکھنا بھی مسلمانوں پہ واجب ہے۔ یہ قلب سلیم کا پیغام ہے، یہ عقل سلیم کا پیغام ہے۔ اب عزیزان محترم گفتگو یہ ہوگی کہ ہم اپنے قلب کو کیسے سالم بنائیں، اپنے قلب کو کیسے سلیم بنائیں، اور عقل سلیم کیسے ہمیں مدد کرے گا، اور عقل سلیم کو بڑھانے کے نسخے کیا ہیں، عقل سلیم کو بڑھانے کے طریقے کیا ہیں، ہم کیا کریں جو ہماری عقل سلیم بڑھے۔ جب عقل سلیم بڑھے گی تو قلب سلیم کی طرف آئیں گے، اور وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو عقل سلیم میں رکاوٹ بنتی ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں عقل سلیم سے روکتی ہیں، عقل سلیم سے دور کرتی ہیں۔ اور یہ موضوع صرف شیعہ بھائیوں کے لیے نہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، ہر مسلمان کے لیے یہ موضوع ضروری ہے، ہر انسان کے لیے یہ موضوع ضروری ہے، کیونکہ آخر ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ جنت میں جائے۔ شیعہ ہو، سنی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ابدی زندگی، اگر اس کا ابدی زندگی پر عقیدہ ہے، وہ چاہتا ہے اس کی ابدی زندگی بڑی اچھی ہو، خوشی کے ساتھ ہو، جنت میں ہو، نہروں کے ساتھ ہو، درختوں کے سائے میں ہو۔ اب اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی ابدی زندگی کامیاب ہو تو اسے اپنے قلب کو سلیم بنانا پڑے گا، اپنے قلب کو اعلیٰ مقامات پہ لے جانا ہوگا۔ اب وہ کیسے؟ عقل سلیم کے سائے میں۔ تو اب انشاءاللہ جو گفتگو آپ کی خدمت میں ہوگی ان تقریباً 9 دنوں میں، وہ یہ ٹیکنکس ہوں گی کہ کیسے اپنے قلب کو سلیم بنائیں۔ اب یہ قلب کو سلیم بنانے کے لیے ہمارے اندر ایک خطرناک لڑائی چلتی ہے، جنگ ہے ہمارے اندر۔ پاکستان ہندوستان کی جنگ ہوتی ہے تو کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال۔ ہاں بھائی، زیادہ تو نہیں جنگیں چلتی نا۔ ایران عراق کی جنگ کتنے سال تھی؟ 8 سال۔ ہاں بھائی، یہ سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کتنے سال تھی؟ بھائی مختصر 1 سال، 2 سال، 3 سال، کچھ سالوں کے بعد جنگیں رک جاتی ہیں، 8 سال، 10 سال کے بعد جنگیں رک جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے اندر کی جنگ ہے یہ لمیٹڈ نہیں ہے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے نہیں، کہا جب تک زندہ ہو اندر کا شیطان نفس امارہ گمراہ کرتا رہے گا، اور جب تک زندہ ہو اس سے لڑنا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اسے شکست دینی ہے۔ چاہے تم شیعہ ہو، چاہے تم سنی ہو، اس سے لڑنا ہے، اسے شکست دینی ہے، اسے نابود کرنا ہے، کیونکہ یہ تیرا دشمن ہے نفس امارہ۔ ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس امارہ تمہیں برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ لیکن اللہ نے تمہیں اکیلا تھوڑی چھوڑا ہے۔ قل الروح من امر ربی، اللہ نے تمہیں روح بھی دیا ہے، اللہ نے تمہیں عقل سلیم بھی دیا ہے، اللہ نے تمہیں فطرت بھی دی ہے، اللہ نے تمہیں ضمیر بھی دیا ہے۔ لیکن کبھی کبھار جب انسان نفس کی اطاعت کرتا رہتا ہے، نفس کی بات سنتا رہتا ہے، تو عقل پہ بھی پردہ آ جاتا ہے۔ وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا ضمیر مر گیا ہے۔ ہاں بھائی، جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو ضمیر مر جاتا ہے۔
بھائی کبھی خدا نہ خواستہ آپ ایک بچے کو ایک تھپڑ ماریں، پہلی بار ماریں گے آپ کو، ٹیچر پاکستان میں پہلے مارتے تھے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں مارتے ہوں گے، اللہ کرے، ہاں بھائی جب کسی ٹیچر نے پہلی بار یہ موٹا ہاتھ ننھے بچے کے منہ میں مارا ہو غصے میں آ کے، تو پہلی مرتبہ اسے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بچے سے بار بار معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن جب 2 بار، جب 10 بار، جب 20 بار، جب 1 سال تک بچوں کو مارتا رہتا ہے، اب اس ٹیچر کا ضمیر مر جاتا ہے، اب وہ ٹیچر شمر بن جاتا ہے، اب وہ بچوں کو مارتا رہتا ہے، بچوں کو مارتا رہتا ہے، اس کا ضمیر مر جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے نہ مار، یہ تیرا بچہ تھوڑی ہے جو مار رہے ہو اسے، لیکن وہ بے عقلی کرتا رہتا ہے تو عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، اب عقل سلیم استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہر انسان کی فطرت ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرو، لیکن جب ظلم کرتا رہتا ہے، جب دھوکہ دیتا رہتا ہے، تو فطرت بھی اس کی پردوں کے نیچے چھپ جاتی ہے، اور محرم نام ہے ان پردوں کو ہٹانے کا، ضمیر کو زندہ کرنے کا، عقل کو زندہ کرنے کا، فطرت کو بیدار کرنے کا نام محرم ہے۔ حسین مولا کی مدد سے فطرت کو بیدار کرنا ہے، ضمیر کو بیدار کرنا ہے، عقل کو عقل سلیم بنانا ہے۔ اچھا، ہم دنیا میں دوسرے کاموں پہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں۔ ماشاءاللہ پچھلے سال میں نے آپ کو نسخہ دیا تھا صلوات والا، بہت سارے لوگوں نے کیا تھا ماشاءاللہ اس زمانے میں شروع، اس ماشاءاللہ ابھی بھی کر رہے ہیں، اس سال بھی ایک نسخہ دوں گا۔ اب یہاں پہ جب آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے نا، تو اندر سے ایک روح کی آواز آئے گی جلدی یہ کام کرو، مولوی صاحب نے 500 صلوات کا وعدہ لیا ہے، جلدی وعدہ دے دو، لیکن اندر سے دوسری نفس کی آواز آئے گی کہ بھائی چھوڑو بھائی، میں نے 500 صلوات پورے سال پڑھے، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کہے، لیکن مجھے الحمدللہ ابھی تک جتنے لوگوں نے آگے بتایا، کہا مولانا ہم نے جس کام کے لیے 500 صلواتیں پڑھی تھی، ایک کام تھا، ساتھ میں 10 اور کام بھی ہو گئے۔ صلوات کا فائدہ ہے، صلوات برکت دیتی ہے، صلوات زندگی میں سکون دیتی ہے۔ اب انشاءاللہ یہاں کے مومنین سے بھی پوچھیں گے جنہوں نے ابھی تک وہ 500 صلوات کا نسخہ عمل اس پہ کیا، اس پہ ان کو کتنا فائدہ حاصل ہو۔ اس سال انشاءاللہ میں آپ کو نسخہ وہ بتاؤں گا اور اس پہ وعدہ لوں گا آپ سے انشاءاللہ کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کو شکست دے سکیں۔ اور نفس کہتے ہیں نہ کرو بھائی، نہیں کرو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نفس کہتے ہیں مولانا صاحب اتنے بڑے نسخے دے رہے ہیں، ہم کوئی بیکار لوگ ہیں، یہ مولوی صاحب خود جا کے کریں، ان کے پاس ٹائم ہے۔ یہ نفس کی آواز ہے، لیکن روح کہتا ہے بھائی میری اصلاح ہو رہی ہے، یہ میرے فائدے کی بات کر رہا ہے، تو میں کیوں اس پہ عمل نہ کروں۔ اور اس سال انشاءاللہ نفس کو شکست دینے کے لیے میں آپ کو ایک بہت سخت کام دینے والا ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سال نہیں، یہ دوسرا سال ہے۔ تو پہلی کلاس والے کو آسان ٹاسک دیا جاتا ہے، جب آپ کی کلاس بڑھتی ہے، دوسری کلاس میں جاتے ہیں، تیسری میں جاتے ہیں، میٹرک میں جاتے ہیں، انٹر میں جاتے ہیں، تو پڑھائی سخت ہوتی ہے نا۔ وہ پہلی کلاس میں ABC سیکھتے ہیں، A فور ایپل، B فور بال، یہ سیکھتے ہیں، لیکن میٹرک میں تو A فور ایپل تو نہیں سیکھتے نا، اس میں تو آپ پھر بڑے بڑے ایکویشن سیکھتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو اب آپ ماشاءاللہ 1 سال ہو چکا ہے، تو آپ لوگ میرے لیے نرسری والے نہیں ہیں، پہلی کلاس والے نہیں ہیں، میٹرک والے بھی نہیں ہیں، میرے لیے آپ لوگ بیچلر والے ہیں، یعنی آپ ابھی بیچلر کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ BA کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ پچھلے سال میرے لیے آپ سب نرسری والے تھے، پہلا سال تھا، لیکن اب 1 سال ہو گیا ہے، اب 1 سال سے نرسری میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اب آگے بڑھنا ہے، اب انشاءاللہ BA کرنے جا رہے ہیں۔ تو BA والوں کا ٹاسک مشکل ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو آسان والا بھی دوں گا اور ایک مشکل والا بھی دوں گا، مگر نفس کیا کہے گا؟ نہیں بھائی چھوڑو بھائی، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اب میرا سوال، بچے اسکول کتنے گھنٹے جاتے ہیں؟ 6 گھنٹے اسکول جاتے ہیں، 7 گھنٹے اسکول جاتے ہیں، 8 گھنٹے۔ آپ کام کرنے کے لیے کتنے گھنٹے جاتے ہیں؟ 6 7 8 گھنٹے آفس میں جاتے ہیں۔ اگر زمیندار ہے تو 5 6 7 8 گھنٹے زمینداری پہ لگاتے ہیں۔ خواتین کچن میں 3 4 گھنٹے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو نوکری کر رہے ہو کیوں؟ یہ جو اسکول جا رہے ہو کیوں؟ یہ جو کھانے پکانے پہ 3 گھنٹے لگا رہی ہو کیوں؟ تاکہ یہ دنیا کی ٹیمپرری موقت چھوٹی زندگی میں مزہ آ جائے۔ یہی ہے نا، پڑھتے ہو لکھتے ہو، کہتے ہیں پڑھو گے لکھو گے نواب، ہاں بھائی گھومو گے پھرو گے بنو گے خراب، یہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ ہمیں پڑھو گے لکھو گے تو کائی کے لیے کہ آگے بن کے بڑا آدمی بنوں، افسر بنوں، پھر پیسے کماؤں، پھر کیا جناب اچھی اچھی چیزیں لے کے آؤں، اچھے اچھے گھر بناؤں، اچھے اچھے کھانے کھاؤں۔ عام طور پہ یہی کانسیپٹ ہے نا، آپ کے ذہنوں میں یہی ہے نا کہ بھائی میں یہ پیسے کماؤں گا، یہ پڑھوں گا لکھوں گا، پیسے والا بن جاؤں گا، تو کیا ہوگا؟ 60 70 سال کی زندگی اچھی گزرے گی۔ تو 60 70 سال کی زندگی کے لیے اتنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، مگر وہ جو ابدی زندگی ہے، جو فور ایور زندگی ہے، جو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، اس کے لیے کتنا ٹائم لگاتے ہیں ہم اور آپ؟ دن میں کتنے گھنٹے لگاتے ہیں اپنے نفس کو شکست دینے کے لیے؟ یہ نفس پتہ ہے کتنا خطرناک ہے؟
عمر ابن سعد بنا اسی نفس کی اطاعت کی وجہ سے، شمر بنا اسی نفس کی اطاعت کی وجہ سے، ابن ملجم بنا اسی نفس کی اطاعت کی وجہ سے۔ بھائی زبیر مولا علی کا رشتہ دار، مولا علی کا عاشق، مولا علی کا چاہنے والا، علی کا دشمن بنا اسی نفس کی وجہ سے۔ یہ نفس بڑا خطرناک ہے، بڑے نیک لوگوں کو اس نے گمراہ کیا۔ بھائی عمر ابن سعد اور شمر قاضی شریح ابن ملجم، ان کا بیک گراؤنڈ کوئی علیہ السلام نہیں تھا، یعنی کوئی اچھا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، نارمل بیک گراؤنڈ والے تھے، مگر زبیر کا بیک گراؤنڈ بڑا سپر پاور تھا۔ پتہ ہے زبیر کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ جیسے حدیث ہے نا سلمان منا اہل البیت، ایسے یہ بھی منا تھا، زبیر بھی منا تھا۔ جب مولا علی کے گھر میں کچھ مختصر لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے پہلے خلیفے کی، ان کچھ میں سے ایک زبیر تھا۔ اتنا مولا کا قریبی، اتنا مولا کا ساتھی۔ جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفے نے شورا بنائی تھی نا، تو اس میں سے کہا تھا کہ بھائی تم بھی ہونا، زبیر نے کہا میں علی کے حق میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ علی کو خلافت ملے۔ اتنا علی کا عاشق تھا، اتنا علی کا چاہنے والا تھا، مگر جب نفس کی اطاعت کی تو جنگ جمل میں علی سے لڑنے آ گیا۔ زبیر کا اتنا مقام تھا کہ آپ سب اور ہم سب کچھ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا میں تو شیعہ ہوں جی، میں تو جدی پشتی شیعہ ہوں جی، میں تو سید ہوں جی، میں تو مولوی ہوں جی، نہیں، یہ نفس ہمارا مولوی کے اندر بھی ہے، یہ نفس ہمارا سب کے اندر ہے۔ اگر غور نہیں کیا، اگر اس پہ ٹائم نہیں لگایا، اس کو شکست دینے کے لیے کوشش نہیں کی، تو زبیر کی طرح تمہیں مولا کا دشمن بنا دے گا، شمر کی طرح تمہیں مولا کا قاتل بنا دے گا۔ یہ بڑا خطرناک ہے، بچھو سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے لڑنا ہے، اس کو شکست دینے کے لیے ٹائم لگانا ہے، اور اس کو شکست دینے کے لیے ایک نسخہ جو میں آپ کو دوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے 8ویں سرکار فرماتے ہیں، صلوات پڑھی باوجود بلند، کہتے ہیں کہ نماز ظہر اور عصر کے بعد 170 مرتبہ یا قدوس پڑھو۔ اب جو میں نسخہ آپ کو دوں گا وہ ایک پورا پیکج ہوگا جس پہ میں آپ سے وعدہ لوں گا۔ ایک تو یہ ہے یا قدوس، اور دوسری روایت بتاتی ہے یا نور و یا قدوس 170 مرتبہ پڑھو۔ البتہ اس کا ذکر کثیر بھی ہے، 40 دن تک ہر روز 12,000 مرتبہ یا نور و یا قدوس۔ جب یا نور و یا قدوس ہر روز 12,000 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کے دل کو صاف کرے گا، آپ کے قلب کو سلیم بنائے گا، آپ کے نفس کو شکست دے گا، آپ کے روح کو پاور دے گا۔ اب 40 دن والا نسخہ 12,000 والا آپ کو میں نہیں دے رہا، یہ اس پہ آپ عمل کرنا چاہیں آپ کی مرضی۔ اب میں وعدہ جو لینے والا ہوں اس نسخے پہ، ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا ہے، اور 170 مرتبہ یا نورو یا قدوس پڑھنا ہے۔ اچھا، صلوات شروع اور آخر میں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب وہ 10 بار پڑھیں، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اب وہ صلوات 10 مرتبہ پڑھیں، ایک بار پڑھیں، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی نسخہ شروع کرے، شروع میں بھی صلوات ضرور پڑھیں، آخر میں بھی صلوات ضرور پڑھیں۔ صلوات یعنی کیا؟ خدایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی خدا صلوات بھیج محمد و آل محمد پر۔ اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ قبول کرتا ہے۔ جب پہلی دعا بھی قبول، جب بعد والی دعا بھی قبول، تو درمیانی دعا بھی یقیناً قبول ہے۔ اب نفس کو شکست دینے کا آسان نسخہ کیا ہے؟ ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے فائدے کل سناؤں گا، آج وقت بہت ہو چکا ہے۔ اور ہر روز 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور ہر روز 170 مرتبہ یا نور یا قدوس۔ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ بھائی ہمارے تو بھائی بی اے کے شاگرد ہیں، ساروں کو وعدہ کرنا چاہیے ویسے، ہاں بھائی، بیچ میں کچھ مومنین وعدہ نہیں کر رہے، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں پکا 40 دن کا وعدہ ہے، آج پہلی محرم ہے تو 40 دن تک اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، ہر روز 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور 100 مرتبہ یا نورو یا قدوس۔ شروع اور آخر میں ایک بار 2 بار صلوات ضرور انشاءاللہ پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ اس کے فائدے کل آپ کو سناؤں گا، آج وقت بہت ہو چکا ہے۔ آئیے کوشش کریں، یہ یا نور یا قدوس جب آپ پڑھیں گے تو دل قلب نورانی ہوگا۔
نفس کو شکست ہوگی. لا الہ الا اللہ پڑھیں گے خلوص کے ساتھ اور لا الہ الا اللہ کی معنی کو اگر سمجھیں گے تو آپ اتنے پاورفل ہو جائیں گے, اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ دنیا میں آپ سے بڑا پاورفل کوئی نہیں ہوگا. کل میں آپ کو سارے فضائل سناؤں گا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ آپ کو اتنی طاقت دے گا, اتنی طاقت دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یا نور یا قدوس آپ نے سنا, اس کا جو بڑا والا نسخہ ہے دن میں 12,000 مرتبہ یا نور یا قدوس 40 دنوں تک پڑھنا ہے. لیکن میں نے آپ کو آسان والا نسخہ دیا. کیا 170 مرتبہ یا نور یا قدوس, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ انشاءاللہ. اور شروع اور آخر میں صلوات پڑھیں. اللہ ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے, اللہ ہمارے قلب کو سلیم بنا دے. اگر ہم قلب سلیم پر پہنچ گئے, عقل سلیم اگر زندگی میں آ گیا تو خدا کی قسم زندگی آباد ہو جائے گی, بڑا زندگی میں نور آ جائے گا. لیکن یہ جو موقع آپ کو مل رہے ہیں انہیں اگر آپ نے ضائع کر دیا, جیسے میں نے کہا بہت سارے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, یہیں پہ تھے, لیکن اب شاید نہیں ہیں, اب شاید اس دنیا میں ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس سال میں عاشورہ تک زندہ رہوں گا یا نہیں معلوم, لیکن ابھی جو میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. اور جو مومنین آج پہلی محرم کو فرش عزا پہ آئے ہیں, ہو سکتا ہے آگے کے دنوں میں اور زیادہ مومنین آتے ہیں. عام طور پہ پہلی محرم کو کم لوگ آتے ہیں, بعد کے دنوں میں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں محرم کے دن لوگ بڑھتے جاتے ہیں. جو پہلی محرم کو آئے ہیں اپنا مقام سمجھیں. آپ جو ابھی آئے ہیں نا, امام کی نگاہ میں اسپیشل لوگ ہیں. بتائیں کیوں؟ آپ کے گھر میں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے, آپ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی 8 بجے سارے لوگ آئیں. جو آپ کا قریبی ہوتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جلدی آ جانا, تو جلدی آ جانا, تو پہلے آ جانا. ہاں تو اے پہلی محرم کو فرش عزا پہ بیٹھنے والوں, امام نے تمہیں پہلے بلایا ہے, پہلے آ جانا. امام کی نگاہ میں تم اسپیشل ہو, خاص ہو. کام چھوڑ کے آئے ہو, گھر میں بیٹھ کے کوئی کام اور کر سکتے تھے, اپنی دکان پہ بیٹھ کے کوئی کام اور کر سکتے تھے, لیکن سب چھوڑ کے آئے ہو. یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے آ گئے ہو, یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنے ارادے سے آ گئے ہو. کی قسم امام نے بلایا ہے تبھی آ گئے ہو. خدا کی قسم اپنی مرضی سے نہیں آئے. اگر امام نہ چاہتے راستے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا, کوئی کام پڑ جاتا, کوئی بچہ بیمار ہو جاتا, مجلس میں آنے سے محروم ہو جاتے. شکر کو عظیم نعمت ہے. اور محرم میں پچھلے سال الحمدللہ میں نے دیکھا مومنین بڑا گریا کرتے تھے, لیکن آدھا مجمع روتا تھا, آدھا مجمع سوچتا تھا یہاں غم حسین میں رونا ہے, خوب رونا ہے, آنسو جاری ہو, بچے روئیں, بڑے روئیں, مرد روئیں, عورتیں روئیں. اور رونا بھی گھٹ گھٹ کے نہیں, چیخ چیخ کے, تڑپ تڑپ کے, بلند آواز سے. مومن کی نشانی سنو گے, امام فرماتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے حسین کا نام لیا جائے. پہلی مرتبہ جب حسین کا نام لیا جائے اس کا رونے کو جی کرتا ہے. دوسری مرتبہ جب اس کے سامنے حسین کا نام لیا جائے آنسو تیار ہو جاتے ہیں. تیسری مرتبہ جب اس کے سامنے حسین کا نام لیا جائے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے. آنسو بہیں, آنسو جاری ہوں. ہمارے استاد کہتے ہیں لوگوں اگر رونا نہ آئے نا
اگر تمہیں رونا نہ آئے آنکھوں کو بند کرو، کربلا کو تصور کرو، تب رونا آ جائے گا۔ جسے رونا نہیں آتا نا وہ کربلا کو آنکھوں کو بند کر کے تصور کرے۔ جب بی بی سکینہ کے مصائب پڑ جائے، اگر رونا نہ آنکھوں کو بند کرو، سکینہ کا ننھا چہرہ یاد کرو، رونا آ جائے گا۔ اگر رونا نہیں آتا تو تصور کرو۔ ابھی تصور کرتے ہیں مل کے، سینوں پہ ہاتھ رکھیے، سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، آنکھوں کو بند کیجئے اور کیا تصور کریں؟ تصور کیجئے کربلا میں ہے، بین الحرمین میں ایک طرف حرم مولا عباس ہے، ایک طرف حرم مولا حسین، اور بلند آواز سے مولا کو سلام کرو، السلام علی الحسین، بلند السلام علی وعلی علی ابن، اتنا بڑا مجمع، اپنے مولا کو سلام کرو، بلند آواز، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی۔ عزادارو، تم بھی مولا کو سلام کر رہے ہو، ایک اور مظلوم ہے وہ بھی مولا کو سلام کر رہا ہے۔ تم بڑے آرام سے بیٹھے ہو، نہ ہاتھ پیٹھ پہ بندھے ہیں، تم بڑے آرام سے بیٹھے ہو، نہ دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ قدیمی مومن سمجھ رہے ہیں، تم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، جلاد کی تلوار تمہاری گردن پہ نہیں ہے، مولا کو سلام کر رہے ہو، مگر عزادارو کوفہ میں دارالامارہ پہ حسین کا سفیر بار بار مکے کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا السلام علی الحسین، حسین میرا سلام، حسین مولا کوفہ نانا، کوفی بے وفا، حسین مولا کوفہ نانا، کوفیوں نے نیزے تیار کیے ہیں، حسین کوفہ نانا، کوفیوں نے 3 پھل والے تیر بنائے ہیں۔ آپ بھی سلام کر رہے ہیں، مسلم ابن عقیل بھی سلام کر رہے ہیں، مگر مسلم ابن عقیل رو رہے ہیں۔ ایک فارسی کا نوحہ سنانا چاہتا ہوں جس میں شاعر نے تصور لکھا ہے کہ ابھی مسلم کے دل کا حال کیا ہوگا۔ مسلم بار بار
مکے کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں شرمگینم که تو را خوانده ام اینجا برسی وای از آن روزی که با دختر زهرا برسی مولا مجھے معاف کیجئے میں نے خط لکھ کے آپ کو بلایا ہے مولا مجھے آپ کی فکر نہیں مجھے زہرا کی بیٹیوں کی فکر ہے آپ کے ساتھ زینب آ رہی ہے مولا کو ملائیے وای از آن روزی که با دختر زہرا برسی اب درد دل کر رہے ہیں گویا حضرت مسلم نخلهای این شهر همه نیزه خونریز شده مولا ظالموں نے یہاں نیزے بنا رکھے مولا واپس چلے جائیے حرمله گفته که تیرش چقدر تیز شده مولا حرملان تین پھل والا تیر تیار کر رکھا ہے مولا واپس چلے جائیے آیا به اندازه اصغر زره داری مولا کیا علی اصغر کے لیے زرہ بنا کے آئے مولا ظالم اصغر کو مار دے گا واپس چلے جائیے جیسے جیسے مصائب آگے بڑھتے ہیں دردناک مصائب آتے ہیں شاعر کہتا ہے عجب نہیں حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا تا نخورده به قاسم سم اسب برگرد تا تن اکبرت ز زخم وانه شده برگرد مولا اگر آپ آئیں گے قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑیں گے مولا اگر آپ آئیں گے اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی مولا واپس چلے جائیے مولا واپس چلے جائیے آپ گویا حضرت مسلم کہہ رہے ہیں ساک مشکو علم و علم داری هست برگرد مولا جب تک علمدار ہے واپس چلے جائیے بعد عباس مولا عباس کے بعد بازاروں درباروں شہر کوفے مولا عباس کے بعد زینب کو بازاروں میں پھرائیں گے عباس کے بعد زینب کو درباروں میں لائیں گے مولا واپس چلے جائیے مولا واپس چلے جائیے ایک روایت اور زحمت تمام عزاداروں حضرت مسلم ابن عقیل کو جب ظالم دربار ابن زیاد میں لے کر آئے تھے نا حضرت مسلم ابن عقیل زخمی تھے سر سے پاؤں تک زخمی تھے عزاداروں دانت ٹوٹا ہوا تھا پیاس لگی پانی منگوایا پانی پینا چاہا برتن میں خون چلا گیا پانی نہیں پیا حسین کا سفیر حسین کی طرح پیاسا مارا گیا ہاتھ بندھے تھے مگر عزاداروں ایک شخص کہتا ہے جو دربار ابن زیاد میں تھا کہتا ہے میں نے دیکھا مسلم ابن عقیل سر سے پاؤں تک زخمی تھے خون جاری تھا دانت ٹوٹا ہوا تھا ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر ظالم کے سامنے سینہ تان کے کھڑے تھے
ظالم جب بات کر رہا تھا ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے تھے. جب کسی ظالم نے کہا ابن زیاد کو امیر کا سینہ تان کے جرأت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا امیری حسین، میرا امیر حسین ہے. یہ شخص کہتا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. مولا حسین کی شہادت کے بعد پھر سادات کا قافلہ دوبارہ ابن زیاد کی دربار میں آیا. اس مرتبہ مسلم کے بھتیجے سجاد آئے تھے جو امام بھی آئے، مگر میں نے دیکھا امام کی کمر جھکی ہوئی ہے، امام کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، امام کا سر جھکا ہوا ہے. اس شخص نے آ کے امام سے پوچھا آپ امام ہیں، آپ اپنے چچا سے زیادہ بہادر ہیں، آپ کے چچا جب آئے تھے یہ سر جھکا ہوا نہیں تھا، سینہ تان کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہے تھے. اے امام سجاد، مگر جب آپ دربار میں آئے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھی. مولا کیا وجہ ہے؟ سنو گے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا جب میرا چچا مسلم آیا تھا ساتھ میں پردے دار بیویاں نہیں تھی، مگر جب میں آیا ساتھ میں نبی زادیاں تھی، ساتھ میں زینب کلثوم تھی اور سر پہ چادر نہیں تھی. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو، ہاتھوں کو سروں سے بلند، نہ شرماؤ. امام زمانہ کو پرسا دینا ہے، امام زمانہ کو دل کی گہرائیوں سے 5 مرتبہ بلاؤ. یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند یا صاحب الزمان مولا مولا جان، بلند یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا. خدایا بحق امام زمانہ ہم سب کو اہل بیت کے غم میں بلند بلند آواز سے رونے کی توفیق نصیب فرما. بحق امام زمانہ، امام زمانہ کی اس محرم میں ہمیں زیارت نصیب فرما. بحق امام زمانہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا. بحق امام زمانہ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرما. بحق امام زمانہ ہم سب کو امام زمانہ کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ.